أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق علیہ. معزز بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، مذہب اسلام میں تعلیم کی کافی اہمیت ہے. مذہب اسلام کا تصور بغیر تعلیم کے ممکن ہی نہیں ہے. اگر اسلام ہے تو تعلیم ہے، اگر تعلیم ہے تو اسلام ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، تمام مذاہب میں تعلیم کی اہمیت ہے، لیکن مذہب اسلام نے تعلیم پر جس قدر زور دیا ہے، جس طرح تعلیم کی اہمیت بیان کیا ہے، کسی اور مذہب اور کسی اور دھرم میں تعلیم کی وہ اہمیت اور منزلت نہیں بتائی گئی ہے. مذہب اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی مسلمان تعلیم حاصل نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، عاصی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ حدیث صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کے اس ٹکڑے کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں بغیر تعلیم کے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو ترقی نہیں مل سکتی، آپ کو خوشی اور سعادت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثر مسلمان اس چیز کو، اس پوائنٹ کو، اس نقطہ کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دنیا کا جائزہ لیں کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بہت عظیم بات کہی ہے. کتاب العلم کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، بہت عظیم باب ہے. ہم لوگ سنتے ہوں گے، کوئی نئی بات نہیں ہے. امام بخاری کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہ ہر چیز سے پہلے، کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم ہے. بلکہ العلم قبل کل شیء، علم ہر چیز سے پہلے ہے، سب سے پہلے علم. بغیر علم کے، میں نے بتایا اس جملے کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ بغیر تعلیم کے اسلام کا، مسلمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. ساتھ ہی ساتھ
ایک صحیح انسان کا بھی تعلیم کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے۔ تعلیم ایک عام چیز ہے، تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، دنیا کے اندر سعادت حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کے اندر کامیابی اور نجات پانے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے پڑھایا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، ہماری دنیا بھی برباد اور ہماری آخرت بھی برباد۔ آپ کو اچھا مقام اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے، اوپر کرتا ہے۔ یہ تو عام علم کی بات ہوئی، جو علم نافع ہو، آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کو سنوارے۔ لیکن وہ علم جس کو ہم علم شریعت کہتے ہیں، جس کو دینی علم کہتے ہیں، اس کے بغیر ایک مسلمان کا ذرہ برابر کوئی تصور نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا تو آپ کی آخرت سنور جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو آپ کی آخرت بھی نہیں سنورے گی اور نہ ہی آپ کی دنیا سنورے گی۔ اگر آپ اپنی آخرت اور دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ کو دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جہاں تمام علوم نافعہ، نفع بخش، فائدہ مند علوم اس کے اندر داخل ہے، وہیں پہ دینی علوم بھی اس کے اندر داخل ہے، اور بدرجہ اتم دینی علوم اس کے اندر داخل ہے۔ انبیاء کرام ہمارے رہبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ وہ تمام انبیاء پر یہ ضروری تھا کہ وہ خود پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے، معلم بن کر کے آتے تھے۔ معلم کا مطلب ٹیچر، علم سکھانے والا، معلم بن کر کے آتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ الجمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ بہت بہترین انداز میں بیان کیا ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ ہے جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا ہے۔ اس رسول سے مراد ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا کام کیا ہوتا تھا؟ امیین پر، جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے، ان پر آیات تلاوت کرتے تھے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ نبی ان کو پاک کرتے تھے۔ کیسے؟ علم کے ساتھ، علم دے کر کے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ نبی امیین کو، لوگوں کو کتاب اور حکمت، قرآن اور حدیث کی بات سکھاتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی واضح گمراہی میں تھے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سکھایا اور پھر انہیں سکھانے کا حکم دیا۔ معلم بن کر کے آئے تھے۔ لوگوں کی ہدایت آپ کیسے کرو گے میرے بھائیوں؟ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے، لوگوں کی سیادت اور قیادت نہیں کر سکتے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کیا ہے، تو آپ رہنما نہیں بن سکتے ہیں۔ رہنما بننے کے لیے، لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے، لوگوں کو صحیح چیز کی طرف بلانے کے لیے
آپ کو عالم بننا پڑے گا، علم سیکھنا پڑے گا اور علم سکھانا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی تھی، اس میں سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ تو ان میں سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان میں سے ایک رسول بھیج۔ اس سے مراد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ نبی لوگوں پر آیت کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دین کی تلاوت کرے، شریعت کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، انہیں کتاب اور حکمت کی بات سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام کو بھیجا، وہ تمام انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب سے نوازا، حکمت سے نوازا، علم سے نوازا۔ کتاب کا مطلب علم، اور وہ نبی لوگوں کو کتاب اور حکمت اور صحیح چیزوں کی تعلیم دیتے تھے، خود تعلیم لیتے تھے اور دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آیتیں، جتنی صورتیں نازل ہوتی، رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کو قرآن پڑھاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ کو قرآن پڑھاتے۔ آخری رمضان، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی رمضان نہیں آیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن پڑھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پڑھایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ میں نے ایک بات پہلے کہی، پھر کہہ رہا ہوں، آپ اسے یاد رکھیے گا کہ بغیر تعلیم کے اسلام کا، مسلمان کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بغیر تعلیم کے آپ کی دنیا بھی نہیں بنے گی اور آپ کی آخرت بھی نہیں بن سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مسجد رسول میں بیٹھتے اور لوگوں کو علم سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی علم سکھایا، جوانوں کو بھی سکھایا، بچوں کو بھی سکھایا، اور آپ نے بوڑھوں کو بھی سکھایا، آپ نے عورتوں کو بھی سکھایا۔ عورتوں کے لیے بھی آپ خاص دن مقرر کیے ہوئے تھے، عورتوں کے پاس جاتے تھے اور علم سکھاتے تھے، کیونکہ اس کے بغیر آپ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے صحیح مسلمان نہیں بن سکتے، صحیح انسان نہیں بن سکتے، اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام باری باری بکریوں کے چرواہے بکریاں چراتے تھے اور باری باری نبی کے پاس جاتے تھے اور علم حاصل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب بھی باندھا، التناوب فی العلم، علم حاصل کرنے میں باری باری جانا۔ 2 صحابی مل جاتے تھے، کہتے تھے آج تم میرے جانوروں کو، میرے بکریوں کو چرا دو، میں جاتا ہوں نبی کے پاس اور علم سیکھ کر آتا ہوں، تمہیں سکھا دوں گا، کل تم جانا، تمہاری بکریوں کو میں چراؤں گا، تمہارے اونٹ اور جانور کو میں چراؤں گا، اور پھر تم مجھے بتا دینا۔ صحابہ کرام کا یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے بغیر تعلیم کے اور بالخصوص بغیر قرآن اور حدیث کے علم کے، بغیر شرعی علوم کے ہم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے، صحیح انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ عمر فاروق جیسے آدمی کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، آتے تھے اپنے جانوروں کو رکھتے تھے اور دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے تھے۔ بہت سارے صحابہ اکرام مسجد میں اصحاب صفہ، بہت سارے ہمارے حجاج اکرام معتمرین جاتے ہیں، جا کر کے چومنے چاٹنے لگتے ہیں، یہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے۔ چومنے چاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اصحاب صفہ نے جو عمل کیا ہے وہ عمل اگر ہم کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ علم حاصل کر۔ اصحاب صفہ کا مطلب وہ طالب علم تھے، طلاب علم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ علم حاصل کرنا، اس کے بغیر آپ کی کسی بھی اعتبار سے کوئی ترقی، کامیابی، کوئی سعادت، خوشی، کوئی قیادت، سیادت آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے بغیر تعلیم کے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، بس غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دین کی سمجھ دی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ اور بہت سارے اہل علم مفہوم مخالفہ، ایک اہل علم کے درمیان ایک اصطلاح ہے کہ کسی بھی حدیث یا کوئی بھی آیت ہو، اس کا جو ایک مفہوم ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم دین کی سمجھ حاصل کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تب ہم نے دین سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے دین نہیں سمجھا، مفہوم مخالفہ، کہ اگر ہم نے دین نہیں سمجھا، دین کو سیکھا نہیں، دین کو سکھایا نہیں، دین کی نشر و اشاعت کی ہم نے کوشش نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ جو ارادہ کر لیا کر لیا۔ ہم ہزاروں ارادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ارادے کا کوئی یہ نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا یا ہم اسے پورا کر پاتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارادہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ارادے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر عظیم خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان کلمہ گو لوگوں کے لیے جو لوگ دین کے بارے میں سمجھ حاصل کرتے ہیں، تفقہ، فقہ حاصل کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا۔ خیر یہ عربی زبان ہے، یہ نکرہ کہتے ہیں عربی زبان میں، نکرہ کا مطلب ہوتا ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، ہر طرح کی بھلائی، جس کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، دنیاوی بھلائی، اخروی بھلائی، دینی بھلائی، جسمانی بھلائی، مالی بھلائی، جو بھی جتنے بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، خیرہ، ہر قسم کی بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے اس حدیث کے اندر، اس متفق علیہ روایت کے اندر۔ جو لوگ دین سیکھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، دین سیکھنے اور سکھانے کے راستے اور وسائل اسباب مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بدنصیبی ہے جو لوگ نہ دین سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ دین سیکھنے اور سکھانے کے اسباب وسائل مہیا کرتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دین کے بارے میں سیکھنا، دین کی بنیادی چیزیں جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح طور پر ڈرنے والے لوگ اہل علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ لوگ صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ مطلب جن کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیوں، کسی نے نہیں کہا کہ منسوخ ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، الحمدللہ متفق علیہ چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حقیقی کلام، جس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرنے والے اہل علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس حدیث کا علم ہے۔ کیوں میرے بھائیوں، کیوں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کی معلومات، دین کی جانکاری اس کے پاس ہے، وہ رب کو جانتا ہے، رب کی معرفت اسے ہے، رب کے حقوق کو جانتا ہے، دین کے قواعد، بنیادی چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ عبادت کرتا ہے تو سن کر ہی نہیں بلکہ پڑھ کر کے، سمجھ کر کے،
حق کو جان کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ کیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عالم کا مطلب علم رکھنے والا، دین کا علم رکھنے والا، شریعت کا علم رکھنے والا، اور عابد کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اسی طرح ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام امتی پر ہے۔ یہ خاص نہیں، ابو بکر پر نہیں، عمر پر نہیں، عثمان، علی، صحابہ اکرام، اہل بدر پر نہیں، بلکہ ایک عام معمولی امتی پر، ایک شخص ہے معمولی انسان، اس پر جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے اسی طرح ایک عالم کی فضیلت ہے ایک عابد پر، ایک عبادت کرنے والے پر۔ بغیر علم کے، ہر چیز سے پہلے علم۔ آج اللہ کی قسم جو بھی ہمارے اندر بگاڑ ہے، جو بھی فساد ہے، جو بھی عصبیت ہے، جو بھی فرقہ بندی ہے، جو بھی مسالک ہیں، ہم الگ تم الگ، لکم دینکم ولی دین، آپس ہی میں ہم، یہ تھا مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے، یہ آیت کریمہ تھی مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے، مومنین کے لیے کفار کے لیے، لیکن آج ہم اپنے میں کھیل رہے ہیں، آج ہم اپنے میں کھیل رہے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور ان میں پیش وہ لوگ رہتے ہیں جو لوگ قرآن اور حدیث کے علم سے دور ہیں، جو لوگ قرآن اور حدیث کے علم سے دور ہیں، وہ اس طرح کا استدلال کریں گے، بھائی تم جانو اپنا، میں جانوں اپنا، میرا مسلک الگ ہے، تمہارا مسلک الگ ہے، میرے امام الگ ہیں، نہیں، سب کے امام ایک ہیں، سب کا مسلک ایک ہے، سب ایک ہیں میرے بھائیوں۔ جس طرح صحابہ کرام ایک ہیں تھے، اسی طرح ہمیں بھی ایک رہنا ہے۔ انصار اور مہاجرین، انصار ایک شرعی لقب ہے، مہاجرین ایک شرعی لقب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کا ذکر کیا ہے، مہاجرین کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر لفظ انصار کو، لفظ مہاجر کو لے کر کے آپ اختلاف کریں گے، کہیں گے کہ میں انصاری ہوں تم مہاجری ہو، یا للانصار یا للمہاجرین، اے انصاریوں میری مدد کرو میں تمہارا انصاری بھائی ہوں، اے مہاجرین تم لوگ آؤ میری مدد کرو میں تمہارا مہاجر بھائی ہوں۔ اگر اس طرح کی بات آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بات آئی تو آپ نے کہا دعوہا فإنہا منتنا، یہ اس طرح کی کہ نعرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ ایک چیز ذہن میں بیٹھا لو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم قرآن اور حدیث والے مسلمان ہیں، ہم نے اللہ اس کے رسول کی شہادت دی ہے۔ کبھی ذہن میں شیطان یہ بات نہ ڈالے کہ وہ الگ ہے میں الگ ہوں۔ ہاں ہمارے درمیان بعض چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، بعض مسائل میں صحابہ اکرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے تھے، بہت سارے مسائل میں محققین نے، مؤلفین نے ان مسائل کو جمع کیا ہے، لیکن کبھی بھی ابو بکر نے اپنی جماعت نہیں بنائی تھی، عمر فاروق نے اپنی جماعت نہیں بنائی تھی، اللہ کی قسم کبھی نہیں، سب ہم بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان۔ ہاں ہمارے اندر خرابی ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اچھے اسلوب کے ساتھ، دلیل کی روشنی میں، پیار و محبت کے ساتھ ہم کو سمجھائیے، کبھی یہ نہیں کہیے گا کہ اس کو جانے دو، ان لوگوں کا طریقہ ہی یہی ہے۔ آپ سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو میرے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ میں پیار و محبت کے ساتھ اچھے اسلوب کے ساتھ آپ کو بتاؤں، سننا چاہیے میرے بھائی۔ وہ لوگ بالکل حق پر نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، قرآن اور حدیث ہر انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے، سب کے لیے قرآن ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، سب کچھ ہے، سب کے لیے ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آپ کو سیکھنا ہے اہل علم کے نزدیک، اہل علم کے پاس بیٹھ کر، علماء کو چھوڑ کر نہیں، اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر کے۔ معزز بھائیو دوستو، جو لوگ قرآن اور حدیث سے دور ہیں، قرآن اور حدیث کو سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کہیں اس کی یہ تمام محنتیں، رکوع، سجود، بھوک پیاس، محنت، کوشش، صدقات، خیرات بھی کہیں ضائع و برباد نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز، ایک آدمی 70 سال 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سنت رسول کے ساتھ،
سنت رسول کے مطابق دلیل کی روشنی میں جس طرح اسے کہا گیا ہے اس طرح انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نہ بخشے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا اس طرح نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کر رہے ہیں اور حج کے دوران کہہ رہے ہیں کہ یا لوگو خذوا انی مناسککم، حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، مطلب میں جس طرح حج کر رہا ہوں تم لوگ بھی اسی طرح حج کرنا۔ خذوا انی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم لوگوں سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو، اس لیے سیکھ لو۔ یہی اصل ہے میرے بھائیوں، یہی دین ہے۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، دینی علم حاصل کرنا، اور یہ چیلنج ہے کہ جو شخص قرآن اور حدیث پڑھنے لگے گا وہ شرک سے دور ہو جائے گا، بدعت سے دور ہو جائے گا، خرافات سے دور ہو جائے گا، دنیا کی ہر طرح کی گندگیوں سے وہ دور ہو جائے گا۔ آج اسلام کے نام پر ایسی چیزیں لوگ کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھا نہیں ہے، وہ قرآن کے قریب نہیں ہے، وہ حدیث سے قریب نہیں ہے۔ اس لیے جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر بیٹھا ہے۔ اور آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین کا حصہ ہے، جن چیزوں پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مداومت کرتے تھے، ہمیشگی برتتے تھے، لیکن آج ہم لوگ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا کچھ دن پہ دو دن پہلے کی بات ہے، ایک علاقے میں میرا گزر ہوا، اکثر لوگ بلکہ تمام لوگ روزے سے ہیں، شب برات کا روزہ، تمام لوگ جو فرض روزہ بھی نہیں رکھتے وہ بھی روزے سے ہے۔ اور انہی علاقوں سے جب ہمارا گزر ہوتا ہے رمضان کے موقع پہ، مسجد میں ہوں، ممبر پر ہوں، اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگوں کو جس طرح عام دنوں میں درخت کے نیچے درخت کے سائے پہ بیٹھ کر دیہات وغیرہ میں کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح میں رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن یہ فلاں شب برات کا روزہ اہتمام کے ساتھ لوگ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اختلافی مسئلہ کبھی نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے۔ جب تک ہم دین نہیں سیکھیں گے ہماری عبادت قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر ہم نے پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، حدیث پڑھ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھ کر کے اگر ہم نے اللہ کی عبادت کی، اسی طرح ہم نے نماز پڑھی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسی طرح میں نے سجدہ کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اسی طرح میں نے رکوع کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، بلکہ علم یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت اور بندگی کو ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہر کوئی دین نہیں سیکھ سکتا۔ دین سیکھنا ہر کسی پر فرض ہے، اور دین نام ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا، علماء اکرام کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اجماع امت جو مسلمانوں نے، اہل علم نے اجماع کیا ہے جن مسائل پر، سلف صالحین نے جس طرح دین کو سمجھا اسی طرح آج ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کو کرنے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے علم حاصل کرنا، دینی علم حاصل کرنا، دین کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہی طریقہ ہے انبیاء اکرام کا، یہی طریقہ ہے انبیاء اکرام کی صحیح امتیوں کا۔ کیا بات ہے میرے بھائیوں، اکثر صحابہ اکرام، سن لو، اکثر صحابہ اکرام قرآن کے حافظ ہوا کرتے۔ اس زمانے میں قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ قرآن نہیں تھا، بلکہ الگ الگ پاروں میں، الگ الگ اجزاء میں قرآن بٹے ہوئے تھے، الگ الگ صورتوں میں قرآن بٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن تھے، قاری تھے، قراء تھے، قرآن یاد تھا انہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟
اسی لیے کہ وہ جانتے تھے بغیر قرآن پڑھے، بغیر قرآن سمجھے، بغیر قرآن کا علم حاصل کیے ہوئے ہم مسلمان صحیح مسلمان بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ آج ہر طرح کے اختلافات کا جڑ، ہر طرح کے اختلافات کی جڑ یہی ہے عدم فہم الکتاب و سنہ، قرآن و حدیث سے دور ہونے کا سبب کی وجہ سے آج ہمارے درمیان اختلافات ہے۔ نماز میں، روزے میں، افطاری میں، سحری میں، اذان میں، اقامت میں، بلکہ دین کے ہر حصے میں اختلافات ہے، صرف اس لیے کہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے واجب ہے، ضروری ہے میرے بھائیوں، آپ کچھ بھی پڑھیے، آپ سائنسداں بنیے، آپ سائنس پڑھیے، آپ حدیث پڑھیں، آپ انجینئر بنیں، جو بھی کرنا ہے آپ کیجئے، لیکن اپنی زندگی کا کچھ حصہ روزانہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے میں لیں۔ جہاں کوئی مسئلہ فائدہ آپ کے درمیان پیش آئے جس کو آپ نہ سمجھ پائیں، فوراً آپ کے امام، آپ کے عالم، آپ کے سماج کے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے مسجد کے جو امام ہوں گے، جو عالم ہوں گے، جن پر آپ کو یقین ہے، بھروسہ ہے کہ یہ اہل علم ہیں، ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، ان کا رجوع کیجیے، کبھی علماء سے الگ نہ ہوں۔ آپ دین کو سمجھیے، شریعت کو سمجھیے، قرآن اور حدیث کو سمجھیے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اہل علم کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں اہل علم کا مطلب کیا ہے؟ داڑھی آپ بڑھا لیجئے، ٹوپی اگر اونچی والی ہو اور بہتر ہے، ٹخنا سے اوپر پیجامہ ہو آپ کا، لگے دکھنے میں، کیا آپ ہاں عالم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں؟ نہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہو، حدیث کو پڑھتا ہو۔ صرف ادارے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھی تھے، لائن چینج کر لیے، عالمیت بھی کی، فضیلت بھی کی، اس کے بعد ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے اس کو فون کرنا پڑتا ہے، فتویٰ لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا لائن چینج کر دیا، وہ قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، کبھی قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ ہر چیز سے پہلے علم، کسی چیز کو جائز کہنے سے پہلے علم، کسی چیز کو حرام کہنے سے پہلے علم ضروری ہے، اسی کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں بغیر علم کے، برائی سے روکتے ہیں بغیر علم کے، جو معروف ہے، اچھی چیزیں ہیں، بھلائیاں ہیں، اس کو منکر غلط سمجھ بیٹھے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو منکر ہے، غلط ہے، اس کو صحیح اور معروف سمجھ بیٹھے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں سب سے ضروری، سب سے اہم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد رکھیں، ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لوگوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، اور ایک میری سنت، میری حدیث، میں نے جو کہا، میں نے جو کیا، میری موجودگی میں صحابہ اکرام نے جو کیا، سلف صالحین نے جو کچھ سمجھا، اس کے مطابق اگر تم رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم صحیح اور غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں کہو گے۔ آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے، قرآن اور حدیث سے دوری کی وجہ سے آج معروف کو منکر، منکر کو معروف سمجھ بیٹھے ہیں، صحیح سے دور ہیں اور غلط کے بالکل قریب ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، نبی کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قرآن اور حدیث کا نام لے لے کر کے صحیح چیزوں سے دور ہو رہے ہیں اور غلط چیزوں کو اپنا رہے ہیں، صرف کس لیے؟ یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ دین کی سمجھ اگر آپ کے اندر آ گئی، اللہ کی قسم آپ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ دین کی سمجھ اگر آپ کے پاس آ جائے، آپ شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، خزعبلات سے، غلط چیزوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری کتاب سے، میری سنت سے، میرے نبی کی سنت سے جو اعراض کرے گا،
اس کا ٹھکانہ، اس کی حالت بہت ہی بدتر ہو جائے گی، دنیاوی حالت بھی، اخروی حالت بھی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں صحیح انسان بننا ہے۔ صحیح انسان اس وقت تک ہم نہیں بن سکتے جب تک ہم مسلمان نہ بنیں، اور مسلمان صحیح اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک قرآن اور حدیث کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ تبرک وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث سیکھ کر کے اس کے مسائل پر عمل کر کے اس کی فضیلت کو اپنائیں، یہ تبرک ہے۔ تبرک یہ نہیں کہ آپ چوم لیں، چاٹ لیں، تبرک یہ نہیں کہ آپ اس کو سینے سے لگا لیں، تبرک یہ نہیں کہ آپ ہاتھ لگا دیں، یہ تبرک نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی چیزیں ہیں۔ اصل تبرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اس پر ہمارا ایمان ہو، ہمارا عقیدہ ہو، اس پر ہمارا عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس پر ہمارا ایمان ہو، ہمارا عقیدہ ہو اور ہمارا عمل اسی پر ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان قرآن اور حدیث کی طرف آئے، اور یہ بہت آسان چیز ہے میرے بھائی۔ میں نے بتایا آپ کو ہر کسی پر فرض ہے اور بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے بہت آسان بنایا۔ حقیقت میں ایک اہل علم سے پوچھئے، سب سے آسان کتاب اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد اگر صحیح سب سے آسان کوئی کتاب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہی دو چیز، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، پڑھو، اس کے مطابق اپنا ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ، اسی کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ دنیا کی تمام برائیوں سے، خرابیوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو، آپ کے مقام کو بلند کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ خوش نصیب ہوں گے میرے بھائیوں۔ دنیا میں جب تک آپ رہیں گے، جتنے ایام، جتنے سنوات، جتنے سال آپ رہیں گے، آپ خوش و خرم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن اور حدیث کے مطابق ایمان، عقیدہ بنانے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔